شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی احمد شیئر کر رہے ہیں۔ احمد کہتے ہیں، میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنے دادا جی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دادا جی کہتے ہیں، یہ بات آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی ہے۔ تب میرے دادا جی ینگ ہوا کرتے تھے۔ اس وقت وہ لوگ دریا راوی کے قریب آگے کچھ گاؤں ہوتے تھے، وہاں پر رہا کرتے تھے۔ دادا جی کہتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، وہ ایک شہر سے واپس گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ شام کا موسم تھا، موسم بھی بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، بادل بنے ہوئے تھے اور شام ڈھل چکی تھی۔ تو اس دور میں جو بس ہوتی تھی وہ بالکل باہر مین سڑک کے اوپر ہی سواریوں کو اتار دیتی تھی، اور اندر گاؤں میں جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہوتی تھی۔ موسٹلی لوگوں کو پیدل ہی گاؤں تک جانا پڑتا تھا، اور دادا جی یہ کہتے ہیں کہ وہ کچے کا راستہ کافی زیادہ طویل ہوتا تھا۔ جس وقت دادا جی کو وہاں پر بس نے اتارا، کالے بادل بنے ہوئے تھے اور موسم بہت سا خراب تھا۔ وہاں پر اکثر گاؤں کے کچھ تانگے آ کر کھڑے ہوتے تھے، اور وہ جو کچھ واہن ہوتے تھے وہ گاؤں کے ہی ہوتے تھے۔ تو وہاں پر وہ اترنے والی سواریوں کو بٹھا کر گاؤں میں لے جایا کرتے تھے۔ لیکن آج جب دادا جی وہاں پر اترے تو وہاں پر ان کو کوئی بھی تانگا اور کوچوان نظر نہیں آیا۔ دادا جی نے وہاں پر کھڑے ہو کر 5-10 منٹ انتظار بھی کیا۔ ایک تو ہوا بہت تیز چل رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، موسم بہت خراب تھا، بس بارش آنے ہی والی تھی۔ دادا جی نے سوچا کہ بارش آنے سے پہلے کیوں نہ میں خود ہی پیدل نکل جاتا ہوں، اگر راستے میں مجھے کوئی سواری نظر آ گئی تو میں اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ دادا جی کہتے ہیں، میں نے اللہ کا نام لیا اور میں اس کچے کے راستے پر چلنے لگ گیا۔ وہ کہتے ہیں، کافی چلتا گیا میں، ابھی میں گاؤں سے بہت دور تھا۔ ایک دم سے مجھے اپنی بیک سائڈ سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تانگا آ رہا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک تانگے والا تھا۔ گاؤں کے سبھی کوچوان تانگے والے ہمیں جانتے تھے۔ جیسے وہ میرے پاس سے گزرا، وہ رک گیا۔ میں نے اسے آواز دی کہ مجھے گاؤں جانا ہے، چلو گے؟ وہاں پر کوچوان جو بیٹھا تھا اس نے میرے سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کالے رنگ کا جیسے کوئی چادر وغیرہ ہوتی ہے وہ اس نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس کے تانگے کے آگے ایک لالٹین بھی لگی ہوئی تھی۔ گھوڑا جو اس کا تھا کالے رنگ کا گھوڑا تھا اور کالے رنگ کا ہی تانگا تھا۔ دادا جی کہتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں تو نہ کسی کا کالا تانگا ہے اور نہ ہی کسی نے کالے رنگ کا گھوڑا باندھا ہوا ہے، تو یہ پتہ نہیں کون ہے، شاید کسی دوسرے گاؤں کا کوچوان ہوگا تو سواری ڈھونڈتا ہوا اس طرف آ گیا ہوگا۔ دادا جی کہتے ہیں، میں تانگے پر بیٹھ گیا، اس نے تانگا چلانا شروع کر دیا۔ دادا جی نے اس سے پوچھا کہ میں نے پہلی دفعہ تمہیں یہاں پر دیکھا ہے، شکر ہے تم مجھے اس موسم میں یہاں پر مل گئے ہو، ورنہ اگر بارش شروع ہو جاتی تو میں گاؤں میں نہ پہنچ سکتا، کیونکہ راستہ سارا کچا تھا اور کیچڑ بن جاتا ہے اور اس پر چلا نہیں جاتا۔ دادا جی کہتے ہیں، اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ شاید تم سن نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے تو مجھے اشارے میں جواب دے دو۔ اس نے پھر بھی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور چپ چاپ تانگا چلانے لگ گیا۔ دادا جی کہتے ہیں، ابھی تانگا چلتے ہوئے تقریباً زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، ابھی اسی راستے پر تھا۔ اس کے سراؤنڈنگ میں دونوں طرف بہت زیادہ جنگل کا حصہ تھا، بڑے بڑے درخت تھے، جھاڑیاں تھیں جو کافی زیادہ ویران اور سنسان تھی۔ ایک دم سے ان جھاڑیوں میں سے کالے رنگ کے کتے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے، تقریباً 4-5 کتے تھے، وہ تانگے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ اس طرح سے تانگے کے پیچھے بھاگ رہے تھے جیسے وہ تانگے کے اوپر کچھ دیکھ رہے ہیں۔ دادا جی کہتے ہیں، میں بڑا حیران، اتنا عجیب وہ منظر تھا، بادل بنے ہوئے تھے، اتنا اندھیرا تھا، اس کے بعد موسم خراب تھا، پھر وہ ایک مسٹیریس تھا تانگے والا، اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ کتے۔ بے شک وہ جنگل کا علاقہ تھا، لیکن دادا جی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس راستے پر اس طرح کے خونخوار کتے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کتے مسلسل اس تانگے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جیسے وہ تانگے کو پکڑنا چاہتے ہیں یا اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔
دادا جی کہتے ہیں میں تھوڑا سا ڈر گیا، جب وہ کتے بالکل قریب آتے تھے تو تانگا اور تیز ہو جاتا تھا، کتے قریب آتے تھے تو تانگا اور تیز ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے تانگا اتنا تیز کر لیا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ دادا جی بہت ڈر گئے، دادا جی نے کہا کہ آہستہ چلاؤ، تم کس طرح سے تانگا چلا رہے ہو، لیکن وہ تو کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے جا کر تانگا روک دیا، وہ جو کتے تھے وہ بالکل تانگے کے پاس آ گئے اور وہ ایسے گھوڑے کی طرف اگلے حصے کی طرف بھاگ بھاگ کر جا رہے تھے جس طرح وہ کوچوان تھے، جیسے پتہ نہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ دوسری طرف سے اور کتے بھی نکل آئے، اب وہاں پر تقریباً 5-6 کتے تھے۔ دادا جی تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا منظر ہے، کتوں کا شور۔ وہ تانگے والا جیسے تانگے سے نیچے اترا، وہ جو کتے تھے اس کی طرف حملے کے لیے ابھی بڑے ہی تھے۔ پتہ نہیں دادا جی کہتے ہیں اس تانگے والے نے کیا 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 نہیں کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی اس نے بہت زور سے زمین پر ماری۔ وہ کتے یوں ڈر کے بھاگے کہ ان کتوں کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تانگے والا چپ چاپ دوبارہ تانگے پر بیٹھا، اس نے تانگا چلانا شروع کر دیا۔ دادا جی کہتے ہیں ان کتوں کی آوازیں اتنی دور چلی گئی تھیں اور وہ یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا۔ دادا جی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم نے کیسے ان خون خوار کتوں کو ایک دم سے بھگا دیا ہے، نہ تم بولے ہو نہ تم نے انہیں کچھ کہا ہے، اگر یہ تم پر حملہ کر جاتے۔ دادا جی کہتے ہیں میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ میری بات کا جواب دے، اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ گاؤں کا حصہ شروع ہو گیا۔ 10-15 منٹ دادا جی کہتے ہیں تانگا مسلسل چلتا رہا، بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور ہواؤں میں بھی عجیب و غریب شور تھا۔ دادا جی کہتے ہیں جب ہوا چلتی تھی تو وہ جو آدمی تھا اس کے کپڑوں سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، جیسے کچے گوشت کی اسمیل ہوتی ہے۔ دادا جی کہتے ہیں بیٹھنا بھی میرا مشکل ہوا تھا تانگے پر، لیکن اب مجبوری تھی، میرے پاس راستہ اور نہیں تھا۔ جب گاؤں شروع ہوا تو گاؤں کی آبادی جب شروع ہوئی تو اس نے تانگا روک دیا، یعنی شاید وہ یہ اشارہ دے رہا تھا کہ وہ گاؤں کے اندر نہیں جائے گا۔ دادا جی نے پوچھا کہ فلاں جگہ پر میرا گھر ہے، مجھے گھر تک چھوڑ آؤ، موسم بہت خراب ہے، بارش بھی شروع ہو چکی تھی، لیکن اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ گھوڑا بڑی عجیب آوازیں نکال رہا تھا جیسے غرا رہا ہو۔ دادا جی کہتے ہیں میں چپ چاپ تانگے سے نیچے اترا، میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے پیسے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دادا جی کو پتہ تھا کتنا کرایہ، دادا جی کو یہی لگا کہ پتہ نہیں یہ بہرا ہے، یہ گونگا ہے، یہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس کو کتوں کا پتہ چل گیا۔ اس نے اپنا چہرہ بھی سٹل چھپایا ہوا تھا۔ دادا جی نے اترتے وقت جتنا وہاں تک کا وہ باقی کے کوچوان کو پیسے دیتے تھے، کرایہ دیتے تھے، انہوں نے اگلی سیٹ پر وہ رکھ دیا۔ دادا جی کہتے ہیں میں اتر کر اپنے گاؤں کے اندر جیسے ہی داخل ہوا، یعنی اس تانگے والے کو کراس کر کے دادا جی کہتے ہیں میں نے 2 سے 3 قدم آگے بڑھائے ہوں گے تو دادا جی نے پیچھے پلٹ کر اس سے اس کا نام پوچھنا چاہا۔ دادا جی کہتے ہیں میں نے پیچھے گردن گھمائی ہے، وہاں پر تانگے کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تانگا کہاں گیا، وہ واپس پلٹا نہیں، گھوڑا چلنے کی آواز نہیں آئی۔ دادا جی بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا، جب گھر پہنچا تو بارش سے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ گھر والے سب دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے کہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں۔ اس وقت دادا جی کی امی بھی زندہ تھیں، ابو بھی زندہ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو۔ دادا جی نے اپنے امی ابو کو ساری بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کوئی جن تھا جس کے ساتھ تم تانگے پر بیٹھ کر گھر تک آئے ہو، کیونکہ کتے جو ہیں وہ جنات کو دیکھ لیتے ہیں، اسی لیے وہ اس کے پیچھے بھاگے اور تم بار بار اس کو بلا رہے تھے۔ شکر ہے وہ تم سے مخاطب نہیں ہوا، اگر وہ مخاطب ہو جاتا تو اس جن کا بسیرا تمہارے اوپر ہو جانا تھا۔ دادا جی تو بہت زیادہ ڈر گئے، اب وہ بارش کی وجہ تھی یا اس جن کی وجہ تھی، دادا جی کو بخار بھی ہو گیا، ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ دادا جی کہتے ہیں اگلے دن حسب معمول جب میں صبح جاگا تو میں بہت زیادہ اس سوچ میں تھا کہ وہ کون تھا اور پتہ نہیں وہ جن تھا یا جیسے یہ بتا رہے ہیں جو بھی تھا۔ دادا جی اپنی زمینوں پر جانے لگے تو جو ڈیرے کا راستہ تھا وہ بھی اس سائڈ سے ہو کر ہی گزرتا تھا جس طرف گاؤں کی بیرونی سڑک تھی۔ دادا جی اپنے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے تو دادا جی کو بار بار احساس ہو رہا تھا کہ جیسے دادا جی کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ دادا جی کہتے تھے میں 2 قدم چلتا تھا اور میرے پیچھے سے مجھے جوتے جیسے کوئی اور سٹیپ لے رہا ہے، مجھے جوتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ دادا جی اپنے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، وہاں پر درخت کے نیچے چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ دادا جی وہاں پر جا کر بیٹھے، پانی وغیرہ پیا
دادا جی کہتے ہیں ابھی میں چارپائی پر بیٹھا ہی تھا، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے میری چارپائی پر کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ دادا جی تو ڈر کر کھڑے ہو گئے کہ یہ مجھے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، تو یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، 2-3 منٹ چارپائی کو دیکھتے رہے۔ چارپائی سے مسلسل ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ دادا جی نے کیا کیا کہ چارپائی ایک دم کھڑی کر دی۔ دادا جی نے جب چارپائی کھڑی کی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی، باقاعدہ اس چارپائی کو اٹھا کر کسی نے ہوا میں دور پھینکا۔ دادا جی ڈر کے پیچھے ہٹے۔ اتنے میں جو وہ پاس کے کھیت والے تھے وہ بھی بھاگ کر آگے کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ یہ میرے ساتھ کام ہو رہا ہے، جس وقت کا میں یہاں پر آیا ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اب جب میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے تو اس نے چارپائی اٹھا کر دور پھینک دی ہے۔ دادا جی کو وہ جو دوسرے کھیت والے تھے ان کا یہی کہنا تھا، گاؤں کے آدمیوں کا، کہ یہ کوئی جنات تمہارے ساتھ شرارت کر رہے ہیں، تمہیں تنگ کر رہے ہیں۔ دادا جی کہتے ہیں اس کے بعد وہاں پر مزیرے آ گئے، دادا جی کے ابو آ گئے، دادا جی نے ان کو بھی یہ بات بتائی۔ سارا دن کام ہوتا رہا، کوئی ان کو ایسے دوبارہ کچھ محسوس نہیں ہوا۔ شام کا جب وقت ہوا تو دادا جی کے جو ابو تھے وہ گھر جلدی چلے گئے، انہیں کوئی کام تھا۔ اب جو مزیرے تھے وہ بھی چھٹی کر کے چلے گئے۔ دادا جی نے اب اکیلے جانا تھا اسی راستے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس راستے سے جا رہا تھا میں بہت ڈرا ہوا تھا، میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ ابھی میں اپنے گاؤں کی طرف جیسے میں نے ٹرن لیا تو ایک پوری سڑک تھی، اس کے بعد گاؤں کی آبادی شروع ہوتی تھی ڈیرے کی طرف سے۔ دادا جی کہتے ہیں مجھے پھر پیچھے سے تانگا چلنے کی آواز آئی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہی تانگے والا، کالا ہی تانگا تھا، کالا ہی لباس تھا۔ دادا جی بہت زیادہ ڈر گئے۔ دادا جی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور دادا جی چلنا شروع ہو گئے۔ اب دادا جی چل رہے تھے، وہ دادا جی کے ساتھ ساتھ اپنا تانگا لے کر چل رہا تھا۔ دادا جی نے اونچی آواز میں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کوئی انسان نہیں، کوئی جن ہو، تو مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تم نے میری مدد کی، تمہارا بہت شکریہ، مجھے تنگ مت کرو، میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ دادا جی کہتے ہیں یہ بات کہنے کی دیر تھی، گھوڑے نے بڑی عجیب آواز نکالی اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ جو تانگا ہے وہیں پر رک گیا ہے۔ دادا جی کہتے ہیں میں تیزی سے قدم بڑھاتا گیا اور میں یہاں تک کہ گاؤں کی جو آبادی تھی وہاں پر پہنچ گیا۔ اور کہتے ہیں جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ تانگے والا وہیں پر کھڑا ہوا تھا، اس کے سر کے اوپر ایسے تھے جیسے آگ جل رہی ہے۔ سر کا جو حصہ تھا وہاں پر باقاعدہ آگ جل رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھی ایسی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سڈنلی میں نے اسے دیکھا اور وہ غائب ہو گیا۔ دادا جی بہت ڈر گئے، فوراً اپنے گھر آئے، اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب ان کے امی ابو نے پانی کے چھینٹے مارے، ان کے منہ کے اوپر دم کیا، لیکن ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی تھی۔ پھر ان کے گاؤں میں ایک شاہ صاحب تھے، سید صاحب تھے، فوراً سے ان کے پاس ان کو لے کر گئے کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے اوپر دورے کی کنڈیشن آ گئی ہے۔ تو وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے جب ان کی پڑھائی کی تو ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے اوپر کسی جن کا سایہ ہوا ہے۔ سید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جس راستے سے آ رہا تھا اس وقت وہاں پر اس ٹائم وہاں سے کوئی جن گزر رہا تھا، اس نے شرارت کی، وہ شرعی مخلوق تھی، شرارتی تھا، اس نے اس کو اپنے تانگے پر بٹھا لیا۔ یہ بار بار اس سے مخاطب ہو رہا تھا، اب وہ اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اس کو اس جن کو یہ پسند آ گیا تھا۔ تو جب اس نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم جن ہو تو مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، تو اس نے اپنا اصل روپ ظاہر کر دیا۔ اگر یہ روشنی میں دیکھتا ہے تو شاید یہ برداشت ہی نہ کر سکتا، ابھی بھی اس جن کا سایہ اس کے اوپر ہی ہے۔ پھر وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے سختی سے منع کیا کہ 11 دن تک اس راستے سے اس نے نہیں گزرنا، اگر یہ گزرا تو اس کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ 11 دن تک وہ جن اس کے تعاقب میں وہاں پر آئے گا۔ پھر انہوں نے ان کو ایک تعویذ دیا اور ایک تعویذ تھا جو گھر کے دروازے میں لگانا تھا۔ پھر دادا جی کے ابو نے وہ دروازے میں لگایا، ایک تعویذ ان کے گلے میں ڈال دیا۔ دادا جی کہتے ہیں کہ 11 دن تک ان کے گھر کے باہر گھوڑا بھاگنے کی آواز آتی تھی اور بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا کہ کالے رنگ کے گھوڑے کے اوپر ایک آدمی ہوتا ہے جو بالکل بلیک لباس میں ہوتا ہے اور اس کے سر کے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے آگ جل رہی ہے اور وہ وہاں سے بہت تیزی سے گزرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ 11 دن دادا جی گھر سے باہر نہیں نکلے، 11 دن تک وہ آتا رہا، لیکن تعویذ کی وجہ سے وہ ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر 12ویں دن وہ دوبارہ سید صاحب کے پاس گئے، سید صاحب نے پھر پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ جن آپ کے پیچھے سے جا چکا ہے، یعنی وہ اس جگہ سے ہی جا چکا ہے، لیکن پھر بھی شام کے بعد آپ نے کبھی بھی اپنے ڈیرے پر اکیلے نہیں رہنا، کیونکہ جو کھلی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر جنات کا گزر بسر ہوتا ہے اور کس جگہ سے کون سی مخلوق گزری ہے آپ لوگ نہیں جانتے۔
دادا جی ہمیں یہ سٹوری سناتے تھے، اور جب بھی وہ یہ بات سناتے تھے ان کے جو فیس ایکسپریشنز تھے وہ دیکھنے والے ہوتے تھے، جیسے اس وقت بھی ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ اتنے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے دادا جی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمران شیئر کر رہے ہیں۔ عمران کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں فوڈ پانڈا میں جاب کرتا تھا، تو میں نے ایک آرڈر ڈیلیور کرنا تھا۔ تقریباً رات 12:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے وہ آرڈر ڈیلیور کرنے جانا تھا۔ جو لوکیشن مجھے سینڈ کی گئی تھی، وہ جگہ جو تھی وہ کراچی ہائی وے کی طرف سے وہ جگہ تھی، اس طرف سے مجھے ہو کر جانا تھا۔ اب جیسے میں اس راستے پر جانے لگا تو ابھی تقریباً 12:30 بجے میں نے وہ آرڈر وہاں سے پک کیا جہاں سے میں نے وہ فوڈ لیا، اور میں اس کو ڈیلیور کرنے جا رہا تھا۔ کسی کا کوئی فارم ہاؤس تھا، وہاں پر مجھے وہ آرڈر ڈیلیور کرنا تھا۔ جیسے میں وہ کراچی ہائی وے پر پہنچا تو بہت سنسان سڑک تھی، سردی کا موسم تھا، دھند بھی تھی۔ ایک دم سے اس راستے پر چلتے چلتے مجھے ایسا لگا جیسے سڑک کے درمیان میں کوئی چل رہا ہے۔ وہ دھند سی ہٹی اور مجھے نظر آیا ایک عورت تھی، بہت لمبے اس کے بال تھے، اس نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، وہ سڑک کے درمیان میں چلتی جا رہی تھی۔ میں نے جب اتنی رات کو ایک اکیلی عورت کو دیکھا مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں جیسے اس کے پاس سے گزرا تو مجھے ایسا لگا جیسے اس نے مجھے آواز دی، اس نے مجھے روکا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بڑی خوبصورت چہرے کی کوئی بالکل ینگ سی لڑکی تھی۔ ایسے لگا تھا جیسے وہ کسی شادی میں جا رہی ہے یا کسی شادی سے آ رہی ہے، اس طرح کا اس کا وہ سارے زیورات، اور اس نے وہ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اس نے ایک پرچی نکال کر میرے آگے کی کہ یہ بتا دو، یعنی اس کی لینگویج عجیب سی تھی، پتہ نہیں وہ کون سی زبان تھی۔ کچھ مجھے سمجھ آئی کہ وہ کچھ ایڈریس پوچھنا چاہ رہی ہے۔ جیسے میں نے اس نے مجھے وہ جو ایک پیپر پر لکھا ہوا تھا ایڈریس مجھے دیا، تو وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کون سی لینگویج تھی۔ میں نے اسے اشارے سے کہا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ انگلش تو تھی ہی نہیں، کچھ اور ہی لینگویج تھی۔ میں نے اسے وہ واپس دے دیا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کہاں جانا ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اسے اشارے میں یہ بات کی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے وہ آگے چلنے لگ گئی۔ میں نے اپنا بائک سٹارٹ کیا۔ اب جیسے ہی میں اس کو کراس کرنے لگا، ایک دم وہ بہت تیزی سے اس سڑک پر بھاگنے لگ گئی۔ مجھے اس کا یہ بیہیویئر بہت عجیب لگا کہ وہ سڑک پر بھاگنے لگی۔ بھاگتے 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 اس کی ہائٹ انکریز ہونے لگ گئی، اس کا قد بڑھنے لگ گیا۔ قد بڑھتے ساتھ ہی وہ عجیب و غریب ہی اس کا گیٹ اپ ہو گیا۔ وہ ایک دم ایسے لگا تھا جیسے ہوا میں گھوم رہی ہے، یعنی زمین سے اونچی ہو گئی، قد اونچا ہو گیا۔ وہ وائٹ لباس جو تھا وہ بالکل ایسے جیسے بلیک کلر کا ہو گیا ہے۔ اتنی وہ بھیانک مخلوق بن گئی، اور باقاعدہ وہ ہوا میں میرے سامنے لہرا رہی تھی۔ لہراتی لہراتی ایک دم وہ ہوا میں گئی اور غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میری حالت اتنی غیر ہوئی کہ میں نے یہ کیا دیکھ لیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں کیسے وہاں سے اس سڑک سے میں گزرا۔ جب میں جس جگہ پر میں نے جانا تھا، جیسے میں نے انہیں وہ فوڈ ڈیلیور کیا، ان لوگوں نے جب میری کنڈیشن دیکھی، ان لوگوں نے باقاعدہ میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا پرابلم ہوئی ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، اور یہ اس ہائی وے پر ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو کراچی ہائی وے کا کچھ مخصوص حصہ ہے وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، ہم لوگ رات کے ٹائم وہاں سے گزرتے بھی نہیں ہیں، اسی لیے ہم نے یہ فوڈ آرڈر کیا تھا کہ کوئی رائڈر دینے آئے گا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر مخصوص راتوں میں ایک چڑیل بھٹکتی ہے، اور وہ اسی طرح سے روپ لے کر وہاں پر پھر رہی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، بہت سے لوگ وہاں پر بے ہوش بھی ملے ہیں۔ لیکن میں بہت زیادہ سرپرائز تھا کہ اس نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں ہمیشہ جب گھر سے نکلتا تھا تو میں اپنی فرنٹ پاکٹ میں نے ایک قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی تھی پیپر کے اوپر، جس میں آیت الکرسی بھی تھی، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی اور بھی آیات تھی۔ وہ میں اپنی فرنٹ پاکٹ میں رکھتا تھا، میں وہ اس لیے رکھتا تھا اپنی حفاظت کے لیے، اس لیے وہ میرے قریب نہیں آ سکی، مجھ پر حملہ نہیں کر سکی، میرے بائک پر وہ بیٹھ نہیں سکی۔ ان لوگوں نے جب یہ پوچھا تو مجھے یاد آیا کہ میری پاکٹ میں یہ رہتا، میں نے فوراً سے اپنی پاکٹ چیک کی
تو اس میں وہ قرآن پاک کی آیات والا پیپر میرے پاس موجود تھا. میں نے وہ نکالا, میں نے چوما, اس کو اپنے ماتھے سے لگایا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ پاک پروردگار کی پاک کلام میرے ساتھ تھی جس نے میری حفاظت کر لی. اب وہاں سے گزرتے وقت مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا, لیکن پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے پاس قرآن پاک کی آیات ہیں, میرے پاس اللہ کے کلام کی طاقت ہے, کوئی بھی مخلوق میرے اوپر حملہ نہیں کر سکتی. پھر میں اس ہائی وے سے گزرا تو مجھے دور تک فضا میں سے اتنی بھیانک چیخیں سنائی دے رہی تھیں. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کی فضا میں وہ اس ٹائم بھی موجود تھی. پھر میں واپس اپنے گھر گیا. جب اس کے بعد ہمیں آف ہو جاتا ہے تو وہاں پر میں اپنے گھر گیا. میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی تو میری امی نے مجھے سمجھایا کہ اتنی رات کو تم کہیں ایسی جگہ پر نہیں جاؤ گے. اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس قرآن پاک کی آیات رکھتا تھا. اگر اس وقت میرے پاس وہ نہ ہوتی تو شاید وہ مجھے نقصان پہنچا دیتی. یقیناً جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا وہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عمران آپ کا. لسنرز, یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinbeg57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک. ہارر اردو سینٹر پر میں انور علی کی کا ناول بصیرہ آن ایئر کر رہی ہوں, اس کو ضرور وزٹ کریں, آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ویری ٹون سٹوریز پر آج میں ایک نئی کارٹون سٹوری بھی پوسٹ کروں گی, اس کو بھی وزٹ کریے گا. اور میرا ولاگ بھی جلدی آئے گا. آپ لوگوں کو میں ولاگ میں کچھ نئی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, ضرور دیکھیے گا. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اس ماہ مبارک میں اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.